نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستکثر فیہ من اربع خصال خصلتین ترضون بہما ربکم فشہادت ان لا الہ الا اللہ وتستغفرون خصلتین لا غناء بکم عنہما فتسألون اللہ الجنہ وتعوذون به من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، بزرگان اسلام، سامعین، حاضرین، ناظرین، رمضان المبارک کا خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا و التماس ہے کہ حق تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَقْصِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 چیزوں سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو۔ نمبر 1 فشہادت ان لا الہ الا اللہ، نمبر 2 فرمایا وتستغفرون، کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرا استغفار کی کثرت، اور پھر فرمایا وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 چیزوں کو تم کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ پہلی چیز فرمائی فتسألون اللہ الجنہ، تم اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہنا، وتعوذون به من النار، اور تم جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ ان 4 باتوں کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 4 چیزیں کثرت سے کریں۔ پہلی چیز فرمائی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہوگی۔ تو لا الہ الا اللہ بعض احادیث میں یوں ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ۔ بعض احادیث میں یوں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، اس کو کثرت سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے، میں آپ کو یاد کروں، آپ کو پکاروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تو سبھی بندے پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جو بندہ سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، فرمایا 7 آسمان اور اس میں جو کچھ ہے، 7 زمینیں اور اس میں جو کچھ ہے، میری ذات کے سوا ان سب کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور دوسرے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ ہو تو لا الہ الا اللہ والا پڑھنا جھک جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یوں ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری مخلوقات کے سامنے امت محمدیہ میں سے ایک فرد کو کھڑا کریں گے اور اس کے گناہوں کا یہ عالم ہوگا کہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوں گے اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ لمبا۔
اللہ رب العزت اس بندے سے کہیں گے جو بھی اس میں لکھا ہوا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں، یا میرے مقرر کردہ فرشتوں نے کوئی لکھنے میں زیادتی تو نہیں کی، یا کوئی گناہ غلطی سے تو نہیں لکھا گیا؟ بندہ عرض کرے گا ہے باری تعالیٰ مجھے کسی بات پر کوئی انکار نہیں، آپ کے مقرر کردہ فرشتوں نے جو لکھا بالکل صحیح لکھا۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے آج تجھ پر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا، تیری ایک نیکی کی وجہ سے میں تجھے بخش رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت ایک پرچہ نکالیں گے، ایک طرف اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اور ایک طرف وہ پرچہ جب تولا جائے گا، وہ پرچے والا جو پڑھ رہا ہوگا وہ جھک جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ جب پرچہ کھول کر دیکھا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ تو لا الہ الا اللہ کی کثرت رمضان میں اس کا حکم ہے، لیکن پوری زندگی اس کا معمول بنا لیں۔ ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ صبح دوپہر شام ایک ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، پہلے کلمے کی، کلمہ طیبہ کی، کلمہ توحید کی انسان پڑھے۔ دوسری چیز جس کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ وَتَسْتَغْفِرُونَ کہ تم رمضان میں استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار کے مطلب ہے معافی چاہنا، اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جس کے نامہ اعمال میں قیامت والے دن استغفار کی کثرت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے قیامت کے دن وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو، اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی، ایک حدیث میں کہ آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ 100 مرتبہ تب استغفار کرتے تھے، اور ایک حدیث میں یوں اس سے بھی زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کوئی دن کا گناہ گار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں؟ اسی طرح روزانہ ہر دن اللہ تعالی ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے رات کا کوئی گناہ گار جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک رہے گا، ہر دن اور ہر رات اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جو گناہ گار بندے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو استغفار کی کثرت۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے عرض کی اے باری تعالیٰ مجھے تیرے عزت تیرے جاہ و جلال کی قسم جب تک تیرے بندوں کے دم میں دم ہے میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان سن، مجھے بھی میرے عزت اور جاہ و جلال کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ یہ بندہ کب میرے سامنے آئے، ہاتھ اٹھائے اور معافی مانگے، اللہ رب العزت اسے معاف کریں۔ ایک یہ ہے کہ توبہ استغفار کی کثرت اپنے لیے، اور دوسرا والدین کے لیے جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت میں جائیں گے ان کا ایک درجہ بڑھے گا، وہ جنتی خوش ہوں گے اور اللہ سے پوچھیں گے یہ ہمارا درجہ کیسے بڑھا؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کی تھی۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب کچھ لوگ قیامت والے دن اپنا نامہ اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، تو وہ بندے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، یہ نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ تمہاری اولاد ہے جو تمہارے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا کی تھی۔ تو جہاں ہم اپنے لیے توبہ استغفار کریں وہاں ہم اپنے مرحوم والدین کو بھی ان دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دوسری چیز ہے استغفار کی کثرت۔ تو تیسری چیز فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طلب، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ، جنت کا سوال کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ جنت ہے،
اور پھر جو جنت کے اندر نعمتیں ہیں، حدیث مبارکہ میں وہ ایسی نعمتیں ہیں آج تک کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تصور کسی کے دل اور کسی کے خیال میں بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو ایسی بڑی نعمت اور ایسی بڑی جنتیں، اور قرآن پاک میں ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار، کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور پانی کی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یوں ہے کہ وہ چاروں نہریں ایسی ہیں کہ ہر جنتی کے گھر کے آگے سے گزر رہی ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، وہ کھائیں گے، وہ پیئیں گے، لیکن نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا، نہ تھوک ہوگی، نہ ہی ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کھانے کا فضلے کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈکار سے خارج ہو جائے گا، اور فرمایا جو جنتی کو پسینہ آئے گا اس پسینے کی خوشبو جنت کی مشک سے بھی زیادہ مہک رہی ہوگی، اور فرمایا کہ جنتی کے ہر سانس کے ساتھ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ جاری ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کو محلات ملیں گے، ان محلات کے متعلق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محلات کی 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اس کا گارا کستوری کا، مٹی زعفران کی، برتن سونے چاندی کے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہم شکل ہوں گے، اور ان کا قد کاٹ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 گز کا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی جنت میں داخل ہوں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، اور جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا، کبھی بھی جنت سے باہر نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے ادنا جنتی ہے اس کی جنت ہماری دنیا سے 2 گنا بڑی ہوگی۔ تو ایسی جنت کا سوال، اس کا حکم ہے کہ رمضان المبارک میں ایسی جنت مانگو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، اور 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک دیگر امتیوں کی ہوں گی۔ تو تیسری چیز ہے جنت کا سوال۔ چوتھی اور آخری چیز وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے پناہ۔ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جن کے نام اعمال کم ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ قرآن نے فرمایا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کی شکلیں بدل جائیں گی۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَأَنْعُدْنَا، اور وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، لیکن وہ وہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، وَإِنَّ مَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، جب جنت کی باری ہے فرمایا 8 دروازے، جہنم کی باری ہے فرمایا 7 دروازے۔ تو علماء نے لکھا کہ اعمال تولے جائیں گے، جن کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں، جن کے اعمال کم ہوں گے وہ جہنم میں۔ جو جنت کا 8واں دروازہ ہے، 8واں، اللہ رب العزت اس 8ویں دروازے سے ان لوگوں کو داخل کریں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دوزخ میں عورتوں کی کثرت دیکھی، اور جنت میں میں نے غرباء اور فقرات کی کثرت دیکھی، اس میں فقیر اور غریب بہت زیادہ۔ اور حدیث مبارکہ میں یوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو جمع کیا اور فرمایا اہل بیت سے یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نام لے کر فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، تو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ خاتون جنت ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ جب ان کا انتقال ہوا 3 رمضان المبارک
سیدۃ الزہرا فاطمۃ الزہرا کا یوم وفات، جب ان کا جنازہ لے کے جا رہے صحابہ اکرام صدمے سے دو چار ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب قبر کے قریب پہنچے جذبات میں آگے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یا قبر اتدری لمن التی جئت بہا الیک ہذہ بنت رسول اللہ ہذہ زوجۃ علی المرتضی ہذہ ام الحسن والحسین ہذہ فاطمۃ الزہرا، اے قبر تجھے خبر بھی ہے کس کا ہم جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، یہ حسن و حسین کی والدہ ہیں، یہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور سنا، یہ سن کر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر سے آواز آئی یا ابا ذر انما انا موضع حسب ولا نسب ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع عمل صالح۔ اے ابو ذر غفاری، یہ قبر ہے، حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو اعمال صالحہ بیان کرو۔ جس کے اعمال صالحہ اچھے ہوں گے قبر میں اس کے لیے راحت ہے، جس کے اعمال اچھے نہ ہوں گے قبر میں اس کے لیے راحت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے فرما رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں اور آپ کس باغ کے مولی ہیں، کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور بالخصوص اس رمضان کے مہینے میں زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔